لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب تک آپ کے سامنے اولاد کے حقوق کا سلسلہ چل رہا تھا، جن کو 8 قسطوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ان کو غور سے سماعت کریں، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ اولاد کا حق ہے، اور اولاد کا حق تب سے شروع ہو جاتا ہے جب سے وہ اس دنیا میں بھی نہیں آتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی اس کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کو غور سے سماعت کریں۔ اور اب جو ہے آپ کے سامنے ماں باپ کے حقوق کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماں باپ کے حقوق لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ انسان ماں باپ کے حقوق سے کبھی ادا نہیں ہو سکتا، عہدہ برا نہیں ہو سکتا، ان کے حقوق جو ہے کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے جو ہے ان کے حقوق ہیں، ان کے جو انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، اور ہماری پرورش میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو پریشانیاں تکلیفیں انہوں نے جھیلی ہیں، ان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ مخلوق میں کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعف کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان سے ہوں نہ کہنا، اف نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھ جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت میں کچھ گرانی ہے، یعنی کوئی ایسا کلمہ بھی زبان سے نہ نکالے جس سے انہیں ناگواری کا احساس ہو۔ ناگواری کا احساس بھی ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جائے کہ انہیں جھڑکنا، انہیں مارنا، ان کی گالیاں دینا یا نافرمانی کرنا، ایسا کلمہ بھی اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بات کا حکم دیا یا کوئی بات کہی تو ہم نے اف کہا کہ کاش یہ ایسا نہ کہتے، یعنی ایک ناگواری ہم نے اپنے دل میں محسوس کی، تو اللہ پاک نے اس کو بھی جو ہے منع فرما دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنا بڑا حق ہے ان کا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کو نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، یعنی بنرمی اور تواضع پیش آ، نرمی کے ساتھ اور تواضع سے، عاجزی انکساری کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے، کہ جائے کہ اکڑ کے ان سے بات کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ عاجزی سے، نرمی سے، تواضع سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا۔ کتنی محبت سے وہ پرورش کرتے ہیں ہماری، کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ہم راتوں کو روتے ہیں، سوتے نہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جاگتے رہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں راتوں میں لے کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کر، یعنی پیچھے نہ ہٹ، جس چیز کی انہیں ضرورت ہو ان پر جو ہے خرچ کر، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے ہمارے اوپر
خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا تھا۔ جس چیز کی ہمیں ضرورتیں پڑتی تھیں وہ ہمیں لا کر دیتے تھے، اور ہم جس چیز کو مانگتے تھے وہ ہمیں دیتے تھے۔ اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا۔ مدعا یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمات میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے بہت حقوق ہیں، ہم ان کے حق کتنا بھی وہ کر لیں لیکن پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ اے میرے رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم فرما، رحم فرما کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے۔ یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو نام لے کر ان کا ذکر کرنا جائز ہے۔ کوئی پوچھے تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو ان کا نام بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نہیں ہیں تو ان کا نام لے کر ان کا ذکر کرنا جائز ہے، ان کی خوبیاں بیان کرنا، ان کی اچھائیاں بیان کرنا یہ جائز ہے۔ نمبر 2، ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام اور خادم آقا سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو غلاموں کی طرح پیش آئے، خادموں کی طرح پیش آئے، جیسے غلام بادشاہ کے سامنے نیچی آواز سے اور نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے اولاد کو جو ہے اپنے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 3، والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے۔ ماں باپ اگر کافر ہیں تب بھی جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی پیش آئے اور ان کے لیے اللہ پاک سے یہ دعا مانگتا رہے کہ مولا میرے ماں باپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ایک دوسری جگہ بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو یاد دلاتے ہوئے خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس آیت اور اس کے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے اور عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جن سے انہیں تکلیف ہو، اور اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، یعنی پیچھے نہ ہٹے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو ان کی خدمت نفل نماز سے مقدم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے ماں باپ کا کیا مرتبہ رکھا ہے کہ اگر بیٹا نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے یا نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ اسے حکم دیں کہ تم بیٹا نفل نماز نہ پڑھو، نفل روزہ نہ رکھو، ہماری خدمت کرو، ہماری خدمت میں لگے رہو، تو اولاد کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ نفل نماز نہ پڑھے، نفل روزہ نہ رکھے، بلکہ ماں باپ کا کہنا مانے اور ان کی خدمت میں رہے۔ اللہ ہاں، واجبات اور فرائض والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ماں باپ نماز پڑھنے منع کریں، فرض نماز یا فرض روزہ رکھنے منع کریں یا اور واجب کام ان کو منع کریں تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ لا اطاعت فی معصیت الخالق، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جو ہے جائز نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کے بعض طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، دل کی گہرائیوں سے۔ نمبر 2، رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں ادب لازم جانے۔ رفتار و گفتار یعنی چلنے میں، بات کرنے میں، نشست و برخاست میں یعنی اٹھنے بیٹھنے میں ادب لازم جانے۔
ماں باپ کے سرہانے نہ بیٹھیں، چلنے میں ان سے آگے نہ چلے، جب بات کریں تو عاجزی کے ساتھ بات کریں، ان سے زیادہ آنکھیں ملا کر اور جو ہے بلند آواز سے ان کے سامنے جو ہے بات نہ کرے، بلکہ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرے۔ ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہیں، ان کو راضی کرنے کی سعی کرتا رہے، یعنی کوشش کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، نفیس مال، عمدہ مال ان سے بچا کر نہ رکھے، بلکہ ان پر جو ہے خرچ کرے، جیسی ان کو ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، دوا کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، قرآن پاک پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرتا رہے اور ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے اور ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے حقوق جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی جو ہے حقوق ادا کرتے رہیں اور اللہ پاک سے بھی دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمارے ماں باپ پر اپنا فضل و کرم، رحم و کرم فرما۔ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک، پھر خاک آلود ہو اس کی ناک۔ عرض کی گئی، کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا، اس کی جس نے بوڑھے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا پھر جنتی نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہ کی، نہ کسی اور طرح ان کی خوشنودی حاصل کی جس کے سبب وہ جنت کا مستحق ہوتا۔ اس وعید شدید سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے سبق حاصل کریں اور اپنا انجام بد معلوم کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایاکم وعقوق الوالدین فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 1000 عام ولا يجد عاق وقاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إن الكبرياء لله رب العالمين۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے۔ 1000 برس کا فاصلہ جہاں سے رہ جاتا ہے وہاں تک جنت کی خوشبو آتی ہے، اور والدین کا نافرمان اس کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، اور اسی طرح رشتہ توڑنے والا اور بوڑھا زناکار اور تکبر سے اپنا ازار یعنی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بھی جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ کبریائی یعنی بڑائی تو صرف رب العالمین ہی کو لائق ہے، وہی کبریائی کے لائق ہے، وہی بڑائی کے لائق ہے، سب سے بڑا وہی ہے۔ ہم تو خاک ہیں، ہم تو مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ایک دن خاک ہی میں مل جائیں گے، لہذا انسان کو جو ہے تکبر نہیں جستا ہے، وہ تکبر سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے پھر جو ہے ماں باپ کے حقوق آپ کے سامنے اور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔